آپ کو بتا دوں کہ انہی مجالس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سے حقائق کو منکشف کر دیتے ہیں، اور جس طرح کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے، برتن بھر جاتا ہے، اس طرح علماء کے بیانات سن سن کر عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ بہت ساری معلومات بھی ہو جاتی ہیں۔ کافی عرصے کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدہ فاطمہ سے نکاح ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور نکاح کرنا چاہا، لیکن وہ جس خاتون کے ساتھ نکاح کر رہے تھے وہ ابو جہل کی بیٹی تھی، لیکن وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ صحابیہ تھیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ باپ اتنا بڑا کافر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرعون سے بڑا کافر تھا ابو جہل، لیکن بیٹی مسلمان ہوئی، بلکہ علامہ ابن حجر اسقلانی کی تحقیق کے مطابق 2 بیٹیاں مسلمان ہوئیں ابو جہل کی۔ اور بیٹا جس کا نام اکرمہ تھا، ان کو اللہ نے ایمان کے دور سے مالا مال کیا، بہو مسلمان ہوئیں۔ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ تو ابو جہل کی بیٹی سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کرنا چاہا، چونکہ مسلمان تھی، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت پر یہ ناگوار گزرا۔ اور آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، دنیا کی کوئی عورت بھی بہت سی تکالیف برداشت کر لیتی ہے، لیکن سوکن برداشت نہیں کرتی۔ یہ اس کی فطرت کا معاملہ ہے، اللہ نے بنایا ایسا ہے۔ کیونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تکلیفیں اٹھائیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر میں، وہ غربت افلاس کے سبب سے۔ یہ نہیں کہ حضرت علی ان پر کوئی تشدد کرتے تھے، نہیں، حضرت علی کی طرف سے کوئی تشدد نہیں تھا، لیکن افلاس اس قدر تھا کہ گھر کے اندر چکی پیس پیس کر ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے۔ تو ایک دفعہ ایک غزوے میں لونڈی غلام آئے، شاید سیدنا علی نے ان کو بتایا یا خود ان کے دل میں خیال آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے جا کے درخواست کی کہ لونڈی غلام آئے ہیں، مسلمانوں کو ملتے ہیں، مجھے بھی ایک لونڈی دے دیں تاکہ میرے کام میں ذرا آسانی ہو جائے۔ اس موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس سے بہتر میں ایک اور عمل نہ بتاؤں؟ اور وہ یہ تسبیحات ہیں، یہ نمازوں کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ساری تکالیف کے اندر بھی صابر شاکر رہیں، کوئی تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن جس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہی تو اس وقت بے قرار ہو گئی، اور اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر سب صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا، لوگوں سن لو، میں اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام نہیں ٹھہرا سکتا اور حرام کو حلال نہیں ٹھہرا سکتا۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کہا ہے وہ حلال ہے، مجھے اختیار نہیں کہ میں اس کو حرام کہوں، اور جس کو اللہ نے حرام فرمایا ہے وہ حرام ہے، مجھے اختیار نہیں اس کو حلال کہنے کی۔ تم نے سنا، میں نے بھی سنا کہ میرے داماد علی نے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہا ہے، وہ چاہتے ہیں، ان کے لیے حلال ہے اور میں اس کو حرام نہیں ٹھہرا سکتا، لیکن یہ گوارا نہیں کروں گا کہ اسی گھر میں اللہ کے نبی کی بیٹی بھی ہو اور اسی گھر میں اللہ کے دشمن کی بیٹی بھی ہو، میں یہ گوارا نہیں کروں گا۔ اس لیے علی اگر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں بلا شبہ، لیکن میری بیٹی کو فارغ کر دیں، طلاق دے دیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یا انداز سن کر سیدنا علی پریشان ہو گئے کہ حضور ناراض ہو رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت وہ نکاح کا ارادہ ترک کر دیا. لیکن اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جس کے لیے میں سارا قصہ سنا رہا ہوں. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑے داماد یاد آئے. کون؟ سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا کہ مشرکین مکہ نے بڑا زور لگایا، ابو جہل کی پارٹی نے بہت زور لگایا میرے بڑے داماد ابو العاص پر کہ مکہ شہر کی حسین سے حسین لڑکی آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں، محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو. تو وہ زمانہ کفر کے اندر بھی اس نے شرافت اور وفاداری اور خلوص کا مظاہرہ کیا. کہنے لگا ساری دنیا بدل سکتی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو کبھی طلاق نہیں دے سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ ابو العاص نے میری دامادی کا حق ادا کر دیا ہے، دنیا میں شاید ہی کسی کو ایسا داماد ملے. تو وہی ابو العاص زمانہ کفر کے اندر بھی وہ اتنا مخلص یا شریف انسان تھا کہ قریش مکہ نے حضور سے بائیکاٹ کیا سارے خاندان سے، تو یہ چھپ چھپا کر کھانے پینے کی غذائی اجناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی گھاٹی تک پہنچا دیا کرتے تھے. یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں ہوا؟ کیا جرم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جرم ایک ہی تھا. بات کو سمجھنے کی کوشش کر میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے دوستو. یہ مسئلہ معمولی ہوتا تو یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا دیگر انبیاء کے ساتھ نہ ہوتی. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. یہ ساری تکلیفیں پیغمبر برداشت کرتے ہیں مگر اس مسئلے کو بیان کرنا نہیں چھوڑتے. کل جو مسئلہ اہم تھا آج بھی مسئلہ اہم ہے. مت سمجھے کہ یہ مولوی جو ہے خواہ مخواہ اس کا دماغ خراب ہے، روزانہ یہ باتیں کرتا ہے. جو عالم جو مبلغ اللہ کی توحید کا مسئلہ نہیں بیان کرتا وہ خائن ہے، بددیانت ہے. جس مسئلے کی خاطر نبی مارے کھا رہے ہیں اس مسئلے کو بیان نہیں کرتے، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شرک ہو رہا ہے، اور پھر صرف مسئلے ہوتا کوئی شکار ہو کر کہ لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، ہماری آمدنیاں بند نہ ہو جائیں، ہمارے مدرسے ان کی آمدنیاں بند نہ ہو جائیں، ہمارے شکرانے نذرانے بند نہ ہو جائیں. لعنت ہے ایسی آمدنی پر. جس خدا نے ماں کے پیٹ کے اندر انسان کو کھلایا پلایا اور زندہ رکھا ہے وہ اس دنیا میں بھیجنے کے بعد بھی معذور نہیں ہو گیا کہ اپنے بندے کو کھلا پلا نہیں سکتا. اور میں نہیں مانتا کہ جو خود انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کو بھوکوں سے مارے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. میری بات بہت سارے لوگوں کو بری بھی لگے گی لیکن میں ایسے مولوی کو علماء سو میں شمار کرتا ہوں جو اللہ کے توحید کا مسئلہ نہیں بیان کرتے. دین کے سارے مسئلے، سب مسئلوں میں سے سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ، پہلے درجے کا مسئلہ مسئلہ توحید ہے. جو مسئلہ توحید نہیں بیان کرتا وہ رسالت کو نہیں مانتا. اس لیے کہ مسئلہ توحید رسالت کا مشن ہے، رسول اللہ کا مشن مسئلہ توحید تھا. اگر مسئلہ توحید نہ بیان فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قریش مکہ تو پہلے آپ کو بہت صادق اور امین کہتے تھے. وہ تو پلکیں بچھاتے تھے، محبت سے ہر آدمی پیش آتا تھا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے توحید کا مسئلہ نہ بیان فرماتے تو حضور ان سے جو منوانا چاہتے وہ مان جاتے ہیں. حضور فرماتے مجھے بادشاہ مان لو وہ بادشاہ مان لیتے ہیں. حضور فرماتے مجھے نبی مان لو وہ نبی مان لیتے. جو کچھ منوانا چاہتے وہ مان لیتے. لیکن جب اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا تو وہی لوگ کل تک اپنی زبانوں سے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں، دیانتدار کوئی نہیں، اب وہ دشمن ہو گئے، خون کے پیاسے ہو گئے اسی مسئلہ توحید کی بنا پر. میں آپ سب دوستوں سے کہتا ہوں نہ آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے زندگی کی نہ میرے پاس ہے. جتنے لمحات اللہ تعالیٰ نے موقع دیے ہیں آپ کو سننے کر مجھے بیان کرنے کے، اس سے مستفید ہوتے ہوئے اپنے عقیدہ ایمان کی سلامتی کی فکر کرنی چاہیے. اللہ کے سامنے ہم نے اکیلے جانا ہے، بیوی بچے ساتھ نہیں جائیں گے، تنہا اپنی قبر میں لیٹنا ہے. قبر کے عذاب سے بچیں گے ایمان کی سلامتی کے ساتھ.
محشر کی ذلت اور رسوائیوں سے بچیں گے ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ یہ مسئلہ پہلے بھی عرض کر چکا اور آج پھر دہرا رہا ہوں، دنیا کا کوئی انسان نبی کو چھوڑ کر، نبی کی ذات مستثنا ہے، نبی کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو نیک اعمال ایسے کر سکے جو اللہ کی شایان شان ہو۔ ہر انسان کے اعمال میں کوئی نہ کوئی خامی کمزوری ضرور ہوگی، اور ہم تو خامیوں ہی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اعمال کی کمزوریوں کو رب العالمین معاف کر دیں گے بشرطے کہ عقیدہ سلامت ہوگا۔ جان بوجھ کر انسان کو اپنے اعمال میں خرابی نہیں لانی چاہیے، لیکن انسان جیسا ناقص ہے، ناقص ہونے کی وجہ سے اس کے اعمال کے اندر، اس کی تدبیروں کے اندر نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک درگزر فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے بشرط کہ ایمان سلامت ہوگا۔ وہ حدیث آپ سے پہلے بھی سن چکے ہیں، اس موقع پر سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات پھر ذہن میں پختہ ہو جائے۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت ہے، ترمذی سے نقل کی ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں اور حدیث قدسی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ کے اس فرمان کو ہمارے سامنے رسول اللہ نقل فرما رہے ہیں، اور انداز بھی کیا عجیب ہے۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا، میری رحمت کا امیدوار بن کر مانگتا رہے گا، گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں، مجھ پر اعتراض کرنے والا کوئی نہیں، میرے خلاف مضمون لکھنے والا کوئی نہیں۔ میں جو کچھ کرتا ہوں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، کسی سے پوچھ کر نہیں کرتا، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرے نظام عالم میں سب محتاج ہیں، مختار ذات صرف میری ہے۔ اس حدیث کو بھول نہ جانا میرے دوست۔ پھر فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ کرتے کرتے ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، اور اتنے زیادہ گناہ ہو جائیں کہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، لیکن اس کے بعد بھی تو مایوس اور نا امید نہ ہو، بلکہ مجھ سے ان گناہوں کی معافی مانگے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، غفرت لکا، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بھی معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ بات سمجھ میں آیا نہیں کہ نہیں آ رہی؟ اعمال ہے نا، اعمال خراب ہو رہے ہیں اور پلب جھپک دیر میں اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب کوئی بندہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے نا، تو پھر معاملہ اس کا اور اس کے خالق کا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کس قدر انابت ہے میری طرف، اس کے سوال اور درخواست کے اندر کتنی لجاجت ہے، تو پھر کیا دیر ہے اس کے لیے، کیا دیر ہے اس کو معاف کرنے میں، کیا رکاوٹ ہے، کون اس کو روک سکتا ہے؟ پھر تیسری مرتبہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انکا لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، دھیان سے سننا اس بات کو اور بھول نہ جانا،
اس لیے کہ آپ کا جسم اور آپ کے کان یہ میرے گواہ ہیں. اس مسجد کا در و دیوار اور باہر کے مال روڈ کی بلڈنگیں اور درخت اور زمین میرے گواہ ہیں. یعنی کل میرے حق میں گواہی دینی ہے کہ یہ بات کہی تھی اس نے. آپ کے حق میں بھی گواہ ہیں اور میرے حق میں بھی گواہ ہیں. انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اے بندے بالآخر تو 100 سال بھی جی لے، اس سے زیادہ لمبا عرصہ بھی جی لے، بالآخر تو نے میرے ہی پاس آنا ہے. میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا، کوئی ذمہ داری لگا کر بھیجا تھا، پھر زندگی کی مہلتیں بھی میں نے دی تھی، صحت بھی میں نے دی تھی، مال بھی میں نے دیا تھا، اولاد بھی میں نے دی تھی، ساری نعمتیں بھی میں نے دی تھی، لمبی عمر بھی میں نے دی تھی، لیکن بالآخر کتنا لمبا جی لے میرے پاس ہی واپس لوٹ کر آنا تھا. آ گیا. اگر تو میرے پاس آئے بقراب الارض خطایا، ساری زمین کو گناہوں سے بھر کر لے آئے، گناہوں سے خطاؤں سے بھر کر لے آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن ان گناہوں میں سارے گناہ ہوں لیکن ایک گناہ نہ ہو جس کا نام شرک ہے. شرک والا گناہ نہیں ہوگا، باقی سارے گناہ بھی ہوں گے. لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، ساری زمین بخشش سے بھر کر تیرے لیے لے کر آؤں گا. جزاکم اللہ. اب تو سمجھ میں آ گئی کہ عقیدے کی کمزوری معاف نہیں، اعمال کی کمزوری معاف ہے، قابل معافی ہے. اتنے زیادہ بھی کیوں ہوں، زمین و آسمان کے فضا بھر جائے تب بھی اللہ کی عفو و درگزر اس سے کہیں زیادہ ہے. پلک جھپکنے سے پہلے سب کچھ اللہ معاف کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات بار بار فرمائی گئی، قرآن کریم میں بھی فرمائی گئی اور نبی کی زبان سے بھی کہلائی گئی کہ شرک کو معاف نہیں کروں گا. شرک کا معنی ہے عقیدے کا بگاڑ، اور عقیدے کی سلامتی کا معنی ہے کہ اس میں شرک کی کوئی جرثومہ نہ ہو، کوئی ایک جراثیم بھی نہ ہو، بالکل پاک ہو. نہ عقیدے میں شرک ہو، نہ اعمال میں شرک ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی واحد لا شریک سمجھے، اس کی صفات میں بھی اس کو واحد لا شریک سمجھے، اس کے حقوق میں بھی اس کو واحد لا شریک سمجھے، اس کے اختیارات میں بھی واحد لا شریک سمجھے. یہ 4 باتیں ذہن نشین فرما لیں، کبھی نہیں بھولنے چاہیے میرے دوستو. ذات میں بھی واحد لا شریک، صفات میں بھی واحد لا شریک، حقوق میں بھی واحد لا شریک، اختیارات میں بھی واحد لا شریک. یہ تھوڑی سی میں باتیں ہیں، یہ 4 باتیں جو میں نے کی ہیں اس میں اشارہ کر دوں کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں اور اختیارات کیا ہیں اور صفات کیا ہیں. ذات تو معلوم ہے، اس ذات جیسی کوئی ذات نہیں، لیسا کمثلہ شیء. لیکن صفات اس کی کیا ہیں جس سے الوہیت کا نظام چلتا ہے. یوں تو صفات بے شمار ہیں لیکن سب کا خلاصہ صرف 2 صفتیں آتی ہیں، علم اور قدرت. علم اور قدرت. اس کی قدرت میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے علم میں بھی کوئی شریک نہیں. جس کے پاس جو علم ہے اس کے در کی بھیک ہے،
اس کی عطا ہے، جتنا چاہا اس نے دے دیا، لیکن غیب کا علم کامل صرف اللہ کے پاس ہے، قدرت کاملہ صرف اللہ کے پاس ہے، جس کے پاس جو اختیار ہے اسی کی عطا ہے، اس کی بھیک ہے۔ کوئی کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اللہ کے نظام میں وہ عاجز اور بے بس ہے۔ یہ بتائیے کہ دنیا میں جتنے بادشاہ گزرے ہیں یا بادشاہتیں گزری ہیں، اس میں سب سے بڑی بادشاہت کس کی تھی؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ بات بھولی نہیں۔ دیکھیں آج بھی بادشاہ ہیں، پہلے بھی گزرے ہیں، لیکن بادشاہ جتنے بھی ہیں وہ انسانوں پر بادشاہت کرتے ہیں۔ جنوں کا حکمران کوئی نہیں گزرا سوا حضرت سلیمان کے، چرند پرند پر کوئی حکمران نہیں گزرا سوا حضرت سلیمان کے، ہواؤں پر حکمرانی تھی حضرت سلیمان کی علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بات ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ قرآن سے۔ اب آئیے دیکھیے، اتنی بڑی سلطنت اور بادشاہت کے باوجود بے بسی کا عالم دیکھیے۔ ایک جھلکی دکھاتا ہوں۔ 22ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ سبا، اس کی آیت میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یہ رکوع ہے سورہ سبا کا دوسرا رکوع۔ پہلے سلیمان علیہ السلام کے والد کا ذکر ہے۔ کیا نام تھا ان کا؟ سیدنا داؤد علیہ السلام۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام پر بڑا فضل کیا تھا۔ یا جبال اوبی مَعَهُ، پہاڑوں کو بھی حکم دیا تھا کہ جب میرا پیغمبر داؤد زبور پڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا تسبیح پڑھے، تم بھی اس کے ساتھ پڑھتے رہا کرو۔ پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ہم زباں ہوتے تھے، تسبیح کرو۔ وَالطَّيْرِ، پرندوں کو حکم تھا کہ تم داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیحیں پڑھو۔ وَعَلَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ، اور داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے لوہا موم کر دیا تھا۔ ہے کوئی بادشاہ آج جو لوہے کو پکڑے اور موم ہو جائے؟ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، کشادہ زریں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہ تو اجمالی تذکرہ داؤد علیہ السلام کا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ان کے بیٹے سلیمان کے لیے ہم نے ہواؤں کو بھی مسخر کر دیا، تابع بنا دیا۔ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، صبح کی منزل بھی 1 مہینے کی ہوتی تھی، شام کی بھی 1 مہینے کی۔ ہوائیں تخت کو لے کر جاتی تھیں 1 مہینے کی مسافت پر، ہواؤں پر حکمرانی۔ وَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کے چشمے بہا دیے۔ تانبا تو سخت، اس کو چشموں کی طرح رواں کر دیا، پانی بنا دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو اس کے سامنے کام کرتے تھے، ان کے بھی حکمران تھے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سلیمان علیہ السلام کی ذاتی قوت تھی، یہ سب اللہ کے اختیارات کا معاملہ تھا۔ یعملون لہ ما یشاء، وہ جن کام کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے جو کچھ وہ چاہتے تھے۔ من محاریب، قلعے بناتے تھے۔ وتماثیل، بڑے بڑے مجسمے۔ وجفان، بڑے بڑے لگن بناتے تالابوں جیسے۔ وقدور الراسیات، دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی ہوتی تھیں، بڑی بڑی دیگیں۔ اعملوا آل داؤد شکرا، ہم نے کہا ہے داؤد کے اولاد میرے شکر گزار بن جاؤ۔ وقلیل من عبادی الشکور، دنیا میں ایک شکر گزار کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ تو کرتے تھے اللہ کا شکر، لیکن اللہ نے یہ شکوہ فرمایا کہ دنیا میں اتنی نعمتیں میں لوگوں کو دیتا ہوں لیکن پھر شکر گزار نہیں ہوتے۔ اب وہ بات میں کرنے لگا ہوں۔
فلما قضینا علیہ الموت، سلیمان علیہ السلام ایک مقام پر شیشے کے خول کے اندر اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں، جنات کام کر رہے ہیں، لگے ہیں، مڑ مڑ کر دیکھتے بھی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، تو ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ذرا بھی سرتابی کی، سرکشی کی تو سزا ملے گی۔ لیکن اللہ کا فیصلہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں روح قبض کر لی۔ اتنا بڑا بادشاہ، جنوں پر، انسانوں پر، ہواؤں پر، پرندوں پر حکمرانی کرنے والا، روح اپنے اختیار میں نہیں ہے، روح اپنے اختیار میں، زندگی اپنے اختیار میں نہیں ہے، کہ موت و حیات کا مالک بھی یہ ہے اللہ کا اختیار۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ اپنے اختیارات میں بھی واحد لا شریک۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر لیا، حکم صادر کر دیا۔ ما دلہم علی موتہ، سلیمان علیہ السلام کی موت کا کسی کو پتہ نہ چلا، جنوں کو بھی پتہ نہ چلا، جنوں کو بھی۔ آپ کے پاکستانی جن تو غیبدان ہوتے ہیں، یہاں کسی کوئی چیز کھو جائے تو کہتے ہیں فلانا جنوں والوں سے جا کر پوچھیں۔ کیا بکواس ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے بھی سب کچھ پھٹکار پڑے ایسے مولوی پر، ایسے مبلغ پر، ایسے پیر پر، جو قرآن کے ہوتے ہوئے اس قوم کے سامنے یہ بات نہیں رکھتا۔ مصلحتوں کے شکار ہیں۔ سلیمان علیہ السلام پر موت واقع ہوئی، جنوں کو پتہ نہ چلا کیونکہ وہ کھڑے ہیں لاٹھی کے سہارے۔ ما دلہم علی موتہ، جنوں کو کسی چیز نے اطلاع نہ دی موت کی، الا دابۃ الارض تأکل من ساتہ، مگر دیمک کے کیڑے نے جو ان کی لاٹھی کو نیچے سے کھا رہا تھا۔ ایک عرصے تک وہ دیمک لگا رہا۔ فلما خر، جب لاٹھی ٹوٹ کر گری، سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے، ایک عرصہ تو لگا نا۔ تبینت الجن، سن لیں سارے لوگ، تبینت الجن، حسرت اور افسوس کا اظہار کیا جنوں نے۔ کیا کہا؟ اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش کہ ہم غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، اتنا لمبا عرصہ اس محنت مزدوری میں نہ لگے رہتے۔ سلیمان علیہ السلام پر جب موت آ گئی تو پہلے تو لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، لاٹھی بھی جب ٹوٹ کر گر پڑی تو سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے۔ اپنے آپ کو سنبھال سکے؟ سب کو سنبھالنے والا کون ہے؟ یہ بتا رہا ہوں، ساری قدرتوں اور طاقتوں کا مالک کون ہے؟ اتنا بڑا بادشاہ، نہ پہلے کسی کو ایسی بادشاہت ملی، نہ صبح قیامت تک کسی اور کو نصیب ہوگی، لیکن جب روح قبض ہو گئی تو پھر اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، نیچے زمین گر پڑے۔ یہ کوئی ناول نہیں سنا رہا دوستو، اللہ کا قرآن ہے۔ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ جب سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں تو انسانوں کی حاجتیں پوری کرنا اور مرادیں پوری کرنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ پھر اس انسان کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ محتاج کو، جو اپنے دنیا میں آنے میں بھی اللہ کا محتاج، قدم قدم پہ اللہ کا محتاج، دنیا میں رہنے کے اللہ محتاج، اور اگر روح قبض ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو سنبھالنے میں بھی اللہ کا محتاج۔ پیدائش سے لے کر قبر تک انسان قدم قدم پر محتاج ہی تو ہے۔ کتنا بڑا ولی اللہ ہو، وہ پیدائش کے وقت سے لے کر قبر تک پہنچنے تک وہ اللہ کا محتاج ہے۔ وہ کھانے کا بھی محتاج ہے، پینے کا بھی محتاج ہے۔ یہی بات تو قرآن کریم میں ایک مقام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم جو ہے ان کے بارے میں سمجھائی گئی۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو کہتے ہیں کہ یہ الہ ہیں،
یہ ہمارے معبود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں سمجھا، مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، مسیح مریم اللہ کے رسول تھے، وہ خدا نہیں تھے. قد خلت من قبل رسل، سے پہلے بھی اللہ کے رسول گزر چکے. وہ ام صدیقہ، ان کی والدہ حضرت مریم بڑی اللہ کے ولیہ تھیں، نیک بندی تھیں. لیکن اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے. بھائی اس کلام کے اندر یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایسے یہ بڑے نیک متقی انسان ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، اتنے ان کے شاگرد ہیں، اتنے مرید ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں، یہ روٹی بھی کھاتے ہیں. تو سننے والا کیا کہے گا؟ بھائی روٹی کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہاں؟ جب کسی کے فضائل و مناقب بیان کیے جا رہے ہوں تو وہاں یہ ذکر کرنا کہ روٹی کھاتا ہے، اس کی کوئی تک بنتی ہے؟ مگر یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر یہ بے تکی بات تو ہے نہیں کہ ہم نے سوچنا ہوگا کہ یہاں ان کے کھانا کھانے کا تذکرہ کیوں کیا گیا. اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اے مریم کو پوجنے والوں، عیسیٰ کو پوجنے والوں، کانا یاکلان الطعام، یہ ماں بیٹا دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. جو کھانے کا محتاج ہے وہ ہر چیز کا محتاج ہے. ایک لقمہ جب انسان ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں ڈالتا ہے تو اس لقمے کے تیار ہونے کے پیچھے کتنی محنتیں دنیا کے انسانوں کی اور مخلوق کی شامل ہیں. مختار ذات صرف اللہ کی ہے، باقی سب محتاج ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.